بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے عظیم طوفان اور کشتی کی داستان دیکھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ طوفان کے بعد زمین پر انسانیت نے کیسے دوبارہ آغاز کیا اور کس طرح نوح علیہ السلام کی اولاد نے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاؤ کیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان زمین پر اترے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل نے مشرق وسطیٰ اور عرب کی زمینوں میں آبادیاں قائم کی۔ حام کی نسل نے افریقہ کے مختلف علاقوں میں نئی قومیں قائم کی، جن میں مصر اور صحارا کی تہذیبیں شامل تھیں۔ یافس کی نسل نے یورپ اور شمالی ایشیا میں پھیلاؤ کیا، جہاں مختلف قومیں اور زبانیں وجود میں آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح کی اولاد کو زمین میں پھیلایا گیا اور ہم نے ہر قوم کی حدود مقرر کر دی۔ سورہ نوح۔ دوبارہ آباد ہونے والے انسان اور گمراہی زمین پر دوبارہ آباد ہونے کے بعد انسان جلد ہی آسانی اور دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہو گئے۔ کچھ نے اللہ کی عبادت میں دل سے لگن رکھی، مگر زیادہ تر لوگ آسانی کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار طوفان کے بعد کچھ لوگ پہاڑوں میں چھپ کر سوچنے لگے کہ شاید اللہ کا عذاب دوبارہ نہ آئے، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی اور فرمایا کہ نجات نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ہر شخص کا اجر اس کے اعمال کے مطابق ہے اور ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ زمین پر نسلوں کا پھیلاؤ۔ دلچسپ جزیات۔ سام کی نسل عرب اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد بنے، جن سے کئی نبی پیدا ہوئے۔ حام کی نسل افریقہ کی زمینوں میں پھیلی اور قدیم مصری تہذیب کی بنیاد بنی۔ کچھ نسلیں صحارا اور مشرقی افریقہ میں آباد ہوئیں، جہاں انہوں نے دریاؤں کے کنارے زراعت اور تجارت کی۔ یورپ اور شمالی ایشیا میں پھیلی۔ یہ نسل بعد میں مختلف قوموں اور زبانوں میں تقسیم ہوئی، جنہوں نے دنیا کے شمالی حصے میں تہذیبیں قائم کی۔ پہلا شرک کا آغاز زمین پر دوبارہ آباد ہونے کے کچھ سال بعد ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کی ایک نسل نے پہلا بت بنایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بت ہمیں قدرت کی حفاظت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، لیکن کچھ لوگ پرانے رویوں پر اڑے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان فطرتاً آزمائش اور وسوسے کا شکار ہوتا ہے، اور ہر نبی کی زندگی میں یہی مراحل آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور درس نوح علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور توحید کی مثال تھی۔ چند اہم سبق۔ ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ دعوت میں مستقل مزاجی اور محبت بھرا رویہ لازم ہے۔ نجات نسب یا خاندان سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ مخالفت اور اذیتیں ہر نبی کی جدوجہد میں آئیں، مگر اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین پر دوبارہ انسانی آباد کاری کے نتائج نجات پانے والی نسلیں زمین پر پھیلی اور نئی قومیں بنی۔ کچھ لوگ دوبارہ گمراہ ہوئے اور شرک اختیار کیا، لیکن باقی ایمان والے نسلیں قائم رہیں۔ یہ سبق آنے والے نبیوں جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنمائی بن گیا۔ زمین پر دوبارہ انسانیت کی آباد کاری نے تاریخ کے اگلے مراحل کے لیے بنیاد رکھی۔ نوح علیہ السلام کی تعلیمات، صبر اور استقامت آئندہ نبیوں کے لیے رہنمائی بنے۔ قرآن نے بار بار یہ سبق دیا کہ توحید ہی نجات کا راستہ ہے اور شرک کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، استقامت اور توحید کی تعلیم ہر دور میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اور یہ سبق آنے والی نسلوں تک پہنچایا گیا۔